الحمدللہ والحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی آیت کریمہ کے تحت کل آپ کے سامنے تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی گئی اور قاضی ثناء اللہ اظہری کے حوالے سے کہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر اظہری ہے، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا کہ اظہار کے معنی آتے ہیں واقف کرانا اور نافذ کرنا، غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اسلام سے واقف کروایا اور مدینہ منورہ میں اسلام کو غالب کیا۔ آج آپ کے سامنے اسی آیت کی روشنی میں وقت کے ایک بڑے امام جن کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کے نام سے آپ معروف و مشہور ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 661 ہجری میں پیدا ہوئے، 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بہت واضحانہ انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سید الحفاظ لکھا ہے، آپ کو فارس المعانی والالفاظ لکھا ہے، یعنی الفاظ و معنی کے شہ سوار۔ اس کے علاوہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، من قالته وعرفه قد ينسبني الى التقصير فيه ومن نابذه وقالفه قد ينسبني الى التغالي فيه۔ جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے سے واقف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ابھی ذہبی کو بہت کچھ لکھنا باقی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں انہوں نے بہت کم لکھا ہے۔ اور جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ذہبی نے مبالغہ آرائی کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عزیمت دعوت کے مقام پر تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی دمشق میں قید کیا گیا، کبھی اسکندریہ میں قید کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی ہے، لو حبسونی کانت لی قلوہ، اگر لوگ مجھے قید کریں گے تو میرے لیے قلوت ہے، ولو قتلونی کانت لی شہادہ، اور اگر مجھے قتل کریں گے تو یہ میرے لیے شہادت ہے، ولو نفونی کانت لی ہجرہ، اور اگر مجھے جلا وطن کریں گے تو یہ میرے لیے ہجرت ہے، فانا مثل الغنم
کیفما تقلبت تقلبت علی الصوف، میری مثال اس بکری کی طرح ہے کہ وہ جیسے بھی الٹے گی اون کے ساتھ ہی الٹے گی، اون کبھی جدا نہیں ہوگا. تو میں جس حالت میں بھی رہوں گا ہر چیز میرے لیے باعث خیر و سعادت ہے. اور ایک جملہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، المحبوس من حبس قلبه عن ربی والمعصور من اثر ہواہ. محبوس یعنی جس کو قید کیا گیا وہ ہے جس کو جو اپنے رب کی معرفت سے روک دیا گیا ہے، یعنی جس کا دل اللہ کی پہچان سے رک گیا وہ محبوس ہے، چونکہ حبس کے معنی آتے ہیں روکنا، قید کرنا. اور اسیر وہ ہے جس کو اس کے خواہشات نفسانی نے قید کر لیا ہے. تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. امام ابن تیمیہ کا یہ مختصر تعارف کرانے کے بعد اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں کچھ علمی باتیں کہیں. وہ علمی باتوں کو میں منظر عام پر آنا چاہتا ہوں. ایک تو کل کی نشست میں یہ بات بتلائی گئی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب اسلام دلائل کے اعتبار سے تو ہر زمانے میں غالب ہے اور غالب رہے گا، کسی زمانے میں مغلوب نہیں ہوا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے کبھی اس کو غلبہ رہا ہے کبھی غلبہ نہیں رہا ہے. اور اسلام کا مقصد اصلی یہ ہے کہ اس کو سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ اس کو حاصل ہے، یعنی وہ قانون اسلام نافذ رہے، نافذ ہو اور نافذ رہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے. اس تفسیر کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ جو تفسیر ہے وہ تمام مفسرین کی تفسیر ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تفسیر کی ہے. اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ 42 پر اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت نظریہ اور ایک قوت عملیہ. قوت نظریہ کا پورا نام ہے قوت نظریہ علمیہ، اور قوت عملیہ کا پورا نام ہے قوت ارادیہ عملیہ. یعنی انسان میں ایک سوچنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے جو دماغ کے اندر ہے، اور ایک عمل کی طاقت رکھی ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. لفظ ہدا سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قوت نظریہ علمیہ مراد لیتے ہیں، اور دین الحق سے قوت ارادیہ عملیہ مراد لیتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بالہدا سے قوت نظریہ علمیہ کی تکمیل مراد ہے، جس کو علم کا کمال کہتے ہیں یا کمال علم کہہ لیجیے، اور قوت ارادہ عملیہ سے تکمیل عمل مراد ہے، جس کو تکمیل عمل کہہ لو یا کمال عمل کہہ لو. تو اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی سے قوت نظریہ علمیہ ارادیہ کی قوت نظریہ علمیہ کی تکمیل ہے، یعنی کمال علم
اور کمال علم ہوتا ہے کمال علم والے کی مکمل کتاب سے، وہ ہے قرآن۔ ظاہر بات ہے علم مکمل ہوتا ہے کلام اللہ سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قوت نظریہ علمیہ کی تکمیل کا نام کمال علمی ہے، بالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بالہدا سے یہی مراد ہے۔ اس کے بعد وہ دین الحق سے قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل یعنی کمال عمل مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب و سنت کو صرف جاننے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل کے پیرائے میں ڈھالنے کا نام علم ہے، جس کو عمل کہا جاتا ہے۔ ورنہ پھر مثال ایسی ہو جائے گی جیسے قوم یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ قوم یہود کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ان پر تورات لادی گئی ہے، جیسا کہ کسی گدھے پر بوجھ لادا گیا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا تقاضا علم پر عمل ہے، اور عمل سے مراد وہی عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اتباع سنت کے تحت ہو، وہی عمل مراد ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چند اور آیات کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قوت نظریہ علمیہ اور قوت ارادیہ عملیہ کو اس آیت میں جیسے اللہ نے بیان کیا، اور قوت نظریہ علمیہ کو بالہدا سے تعبیر کیا، اور قوت ارادیہ عملیہ کو دین الحق سے تعبیر کیا، وہ دین الحق سے تعبیر کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں قوت نظریہ علمیہ اور قوت ارادیہ عملیہ کو جمع کیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ صاد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، جو قوت والے اور بصیرت والے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیت رکھی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کیا تھا، عمل کی قوت، اور ایک قوت عطا کیا تھا بصیرت والی قوت، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں قوتوں کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ اولی الایدی والابصار، یعنی ہاتھوں والے، اور اس کے علاوہ اولی الابصار یعنی بصیرت والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قوت عطا کی تھی، ان لوگوں نے قوت نظریہ ارادیہ کو استعمال کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا۔
ظاہر بات ہے کہ کسی کی فکر اگر صحیح ہو اور وہ فکر اس کو ایمان تک پہنچاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو ان لوگوں کے اندر یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں بھی ایک آیت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قوت نظریہ علمیہ اور قوت ارادیہ عملیہ کو جمع کیا ہے. انسان کی فکر جب صحیح ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی عمل صحیح ہوتا ہے. تو سورہ مجادلہ کی آخری آیت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے ان لوگوں سے محبت کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں ان سے دشمنی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کی محبت ان ایمان والوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا. اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو ولو کانوا آباؤہم او ابناؤہم، یا ان کے اولاد کیوں نہ ہو یا ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہو یا ان کی بیویاں کیوں نہ ہو یا ان کا خیش قبیلہ کیوں نہ ہو. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان، فی قلوبہم الایمان سے یہی قوت نظریہ علمیہ کی تکمیل ہے جو ایمان تک پہنچائی ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ایمان کی روحانی قوت سے مضبوط کیا ہے. يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحت الانہار، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو بے شک اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہے. اس آیت میں ایک اصول بتلایا، اور اس آیت میں کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ کہہ کر قوت نظریہ علمیہ اور قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل کو بیان کیا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کو ایمان کی روحانی قوت سے ان کو مضبوط کیا ہے، یعنی وہ ایمان ان کو عمل پر ابھارا ہے. اس آیت میں ایک اصول بیان کیا اور ایک واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر پورا عمل کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. انہوں نے کوئی خرابت دیکھی نہیں، رقابت دیکھی نہیں، رشتہ داری کو دیکھا نہیں ایمان کے مقابلے میں، اور عملاً اس کا مظاہرہ کیا کہ جو رسول کا مخالف ہے اور جو رسول کے مشن کا مخالف ہے، جو برسر جنگ آیا ہے، اس کو عملاً اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس کو کیفر کردار کو پہنچا دیا، واصل بجہنم کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام جو ابو جہل کا بھائی ہے اسے قتل کر دیا اور اسے واصل بجہنم کر دیا. ابو جہل کا نام ہے عمر ابن ہشام،
اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب یعنی اس کی کنیت ابو جہل رکھی. اس کی کنیت ابو الحکم تھی. اس کے اندر قوت فیصلہ زبردست تھی، مگر اس کی قوت نظریہ اس کو ایمان تک نہیں پہنچا سکی. قوت نظریہ علمیہ اس کو ایمان تک نہیں پہنچا سکی. جب ایمان نہیں اس کے اندر تو پھر عمل کا سوال ہی نہیں، چونکہ ایمان کے بغیر عمل تو قبول ہی نہیں. تو ابو جہل کے 4 بھائی، 2 صحابی رسول ہیں، حارث ابن ہشام اور سلمہ ابن ہشام، اور 2 کافر ہیں، عاص ابن ہشام اور ابو جہل جس کا نام ہے یہ کیا عمر ابن ہشام، جو ابو جہل کے نام سے معروف ہے. یہ دونوں کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سگا ماموں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سگے بھائی عاص ابن ہشام، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا، اسے قتل کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو جنگ بدر میں قتل کر دیا، اور ایک بھائی کو انصار باندھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا خوب کس کے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، خوب فدیہ دے گی. اس بہانے سے ایک بڑی رقم وصول ہو جائے گی. اسلام کی اشاعت کے اندر ایک بہت بڑی مدد ملے گی. چونکہ فدیہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کے فیصلے کے تحت اس کا خرچ کیا جاتا تھا. غلبہ اسلام ہی مقصود تھا وہاں پر. تو اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ایک سگے بھائی کو قتل کیا، اور ایک سگے بھائی کو جب اس کو ایک انصاری باندھ رہا تھا تو یہ جملہ کہا. اس وقت اس نے کہا کیا تم بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تم میرے بھائی نہیں ہو، آج وہ انصاری میرا بھائی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے چچازاد بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تینوں نے عتبہ، شیبہ، ولید کو قتل کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو واصل بجہنم کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل بجہنم کر دیا. عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہوئے، لیکن یہ کہ شیبہ کو واصل بجہنم کیا. جب یہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے تو ان کی قوت نظریہ علمیہ یعنی ایمان ان کے اندر تھا، اور وہ ایمان کی روحانی قوت نے ان کو عمل پر ان کو ایسا ابھارا کہ انہوں نے خرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا. اس آیت کو سمجھنا ہے تو سورۃ توبہ کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم کو تمہارے باپ داداؤں کی محبت اور تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے قیش قبیلے کی محبت، اور وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت جس میں تم کو فائدہ ہے نقصان نہیں ہے، اور وہ مکان جس میں تم رہنا پسند کرے ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں تو عذاب الہی کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ آیت اور وہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے دل میں
اگرچہ وہ اس کا قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے مخالف کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اسی ایمان کی روحانی قوت سے ان کو مضبوط کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت کو، جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کے پاس پاکیزہ بات ہی پہنچتی ہے، پاکیزہ قول ہی پہنچتا ہے، اور نیک عمل ہی اللہ تعالیٰ کے پاس بلند ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک یبور، یعنی جو لوگ سیئات کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب، اور ان کی چال بیکار ہو جائے گی، غارت ہو جائے گی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں یصعد الکلم الطیب سے مراد وہی قوت نظریہ یا علمیہ کی تکمیل ہے، اور والعمل الصالح سے مراد قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پیش کیے ہیں جو قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ یہاں انہوں نے سورہ والتین کا ایک حوالہ دیا ہے جس میں آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایمان اور عمل صالح کو بیان کیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان وہی قوت نظریہ ارادیہ علمیہ کی تکمیل کا نام ہے جس کو کمال علم کہتے ہیں، جس کا اظہار ایمان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور عمل صالح وہی قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل ہے جو ایمان کے بعد جو عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ عمل مقبول ہوگا، ورنہ کافر کے اعمال کے بارے میں تو قرآن کا اعلان ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافر کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا پانی سمجھ کر آتا ہے، لیکن جب وہاں آتا ہے تو اس کو پانی نہیں ملتا۔ تو ویسے ہی کافر کا جو نیک عمل ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق سے مراد لفظ بالہدی کی تشریح کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ قوت نظریہ علمیہ کی اصلاح یا تکمیل، جس کو کمال علم کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم نافع سے تعبیر کیا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اس علم سے پناہ مانگی ہے جو علم نافع نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع ومن علم لا ینفع۔ اور قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کمال عمل کہتے ہیں، اور دین الحق سے قوت ارادیہ عملیہ کی تکمیل مراد ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے ایمان اور عمل صالح۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو عمل ایمان کے بعد، یعنی جو عمل ایمان کے ساتھ ہوگا وہی عمل مقبول ہوگا، اور جو عمل ایمان کے بغیر ہوگا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اور جو عمل سنت کے خلاف ہوگا وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے جو ہم کو عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.